وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 3، سبق کا نمبر ہے 1744. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے عمل سے یوم آخرت کو نہیں مانتے؟ اس کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسین. تلک آیات القرآن وکتاب مبین. طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں. ہدی وبشری للمؤمنین. مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 3. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین ہے. دیکھیں، آخرت کا مطلب کیا ہے؟ اول آخر، پہلے عمل ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی آخر میں نتیجہ ہے، پہلے عمل ہے. اور آخرت کا دیکھیں ایک جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آخرت، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ موت کے بعد ہوگی اور کبھی ہوگی، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ بات درست ہے، لیکن اصل میں عمل کے ساتھ ایک نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ اگر آپ برا عمل کریں گے تو آپ کے دل پر اس کے نتیجے میں ایک سیاہ داغ لگ جائے گا، اور اگر آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے تو اس پر ایک سفید داغ لگ جائے گا، اور اگر آپ برے کاموں میں مصروف ہو گئے تو آپ کا دل داغدار ہوتا ہوتا، کالے داغ لگتے لگتے بالکل سیاہ ہو جائے گا. اور اگر آپ نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، زندگی نیکی میں گزارنے لگے، تو آپ کا دل براق بن جائے گا. تو عمل کا نتیجہ اس عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا، مجھے تو زیادہ پورا یاد بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آخرت ہے وہ حشر تک موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. ایسا کچھ شعر ہے. تو ایک بات تو دیکھیں، نوٹ کر لیں، دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ اعمال کے نتائج کی بنا ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، چاہے جیسی بھی گزار رہے ہیں. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ تو سائنس کا مانا ہوا قانون ہے. ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ دنیا قائم ہی
یعنی رد عمل کی بنیاد پر یہ دنیا قائم و دائم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی دیکھیں، یعنی اگر آپ چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ نتیجہ ہے، رد عمل ہے کہ آپ زمین کو پیچھے دھکیلیں گے تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے، ایک قدم آپ زمین کو پیچھے دھکیلیں گے تو ایک قدم آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ جتنا تیزی سے آپ زمین کو پیچھے دھکیلیں گے اتنا تیزی سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ میں نے ایک تھوڑی سی مثال دی، ورنہ یہ ساری ہمارا، دیکھیں ہمیں پیاس ہے تو پیاس بجھانی ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو آپ پانی پی لیں تو پیاس بجھ جائے گی۔ اس کا رد عمل، پانی پینے کا رد عمل کیا ہے کہ پیاس آپ کی بجھ جائے گی۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو ایک عمل کریں، کھانا کھا لیں، آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ تو بے آرام ہے تو آپ ایک عمل کریں، لیٹ جائیں، سو جائیں، آپ فریش ہو جائیں گے۔ یہ ساری دنیا، آپ اگر اولاد چاہتے ہیں شادی کریں، اور تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے نصیب میں ہوگی تو اولاد دے دے گا، بنا شادی کے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ عام طور پہ قانون تو یہی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل سادہ سی بات ہے، اصل میں ایسے یعنی اس تصور سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہے اول تو آخرت پر، عمل کے نتیجے پر ہمارا یقین نہیں ہے، دنیا میں بھی۔ خیر دنیا میں ایک حد تک آپ اعمال کے نتائج پر یعنی بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم کی فصل ہے تو کسان جو ہے 6 مہینے بیج بوتا ہے اور 6 مہینے تک اس کھیت کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کو جو ضروریات ہیں پوری کرتا رہتا ہے پانی وغیرہ کی۔ تو 6 مہینے بعد اسے اگر یہ یقین نہ ہو کہ یہ یقین ہو کہ اس کا کوئی، میں جو فصل بو رہا ہوں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کوئی فصل نہیں ہوگی، تو وہ فصل نہیں بوئے گا۔ یہ سارا مطلب ہم انتظار بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پہ، آپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو 15 سال جو ہے ہزاروں لاکھوں روپے آپ لٹا دیتے ہیں اس کی تعلیم پہ، تو وہ نتیجے میں پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس بات کو اگر جیسے بھی پھیلائیں گے تو وہ پھیلتی چلی۔ یہ کائنات اعمال کے یعنی یہ رد عمل کا قانون ہے، اس میں یہ دنیا بجائے خود ایک رد عمل ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات کانت والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ پہلے ایک جان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو پھاڑ دیا تو وہ ساری کائنات بن گئی۔ یہ تو خیر میں نے آفاق سے آپ کو دلی، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں اعمال کے نتائج فوراً مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں جو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو وہ تھوڑی سی اس پر آپ سوچیں کہ یہ دنیا ایک عمل ہے، ہماری پیدائش اور دنیا میں ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے، اور پھر ہمیں اس میں مختلف قسم کی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اچھے کام شروع کر دیں، اس کی میں تفصیل کروں گا انشاءاللہ، یعنی نیک کام شروع کر دیں، نیکی کے راستے پر چلیں، سیدھے راستے پر چلیں، تو اس کے رد عمل کے طور پر آپ کی یعنی دنیا میں آپ کی ذہنیت پر، ذہن کا اس کا اثر ہوگا، آپ کو ایک سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ اگر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا۔ لیکن اگر آپ اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو آپ پریشان رہیں گے۔ اکثر میں یہ بات آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم کیوں پریشان ہیں، آج کا انسان پریشان کیوں ہے، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کے راستے پر نہیں چل رہا،
یہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس نے راستہ بھٹک گیا ہے، تو بھٹکا ہوا مسافر تو پھر وہ پریشان رہے گا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اندر ایک روح ہے جو ہماری حقیقت ہے، اگر آپ اپنے دماغ سے یعنی جسم میں جو دماغ ہے اس سے کوئی غلط فیصلہ کر لیں تو روح بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو پہچان کے صحیح راستے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو روح مطمئن ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، خبردار کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ ہم لوگ اس وقت کا مسلمان، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، لہٰذا ہم بے سکون ہیں۔ آج ہر شخص بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشان حال ہے، بدحال ہے۔ میں آپ کو آسان اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے، ورنہ آپ پریشانی کا شکار رہیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا، بہرحال یہ تو خیر ویسے ہی مضمون آ گیا، میں وبالآخرۃ ہم یوقنون پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آخرت، یہ دنیا جو ہے یہ نتائج کے یعنی عمل کے رد عمل کے طور پہ بنی ہے، جو بھی ہے۔ تو اب آ جائیں اپنے اعمال کی طرف، یعنی انسان اپنی زندگی، انسان کا مقصود دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، آپ کو دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کا فائدہ کوئی معنی نہیں رکھتا، آخرت کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قارون باوجود اتنی دولت کے زمین میں دھس گیا، اس کی دولت کام نہیں آئی۔ تو یہ دیکھیں کوئی چیز بھی آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کی حقیقت کے کام نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے سے نکلیں، اپنے آپ کو اس سے نکالیں، حقیقت کو محسوس کریں۔ حقیقت اللہ ہے، اور اللہ کے لیے پھر زندگی کو وقف کرنا ہوگا ہم نے۔ اچھا، پھر دوسرے دیکھیں ہماری، اگر آپ دیکھیں یہ آخرت کی میں بات کر رہا ہوں، آخرت کا یقین۔ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم مقصود بنا لیں۔ مقصود وہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ موت کے ساتھ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا عہدہ، آپ کی دولت، آپ کی اولاد، جو بھی آپ کی پوزیشن مٹی میں مل جاتی ہے۔ فرعون کی لاش کو دیکھ لیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، مصر میں پڑی ہے اس کی لاش۔ تو اس کے اب اس کی دولت، اس کا اقتدار کوئی کام نہیں آیا اس کے، وہ ایک عبرت کی نشانی پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہوا ہے۔ تو آخرت پر یقین سے ہماری زندگی بن جائے گی، یعنی اگر اعمال کے نتائج پر آپ یقین کر لیں اور کسی مقصد کے لیے زندگی گزاریں، کسی حقیقت کے لیے، حقیقت کے مقصد کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی دنیا کی زندگی پہلے بنے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا عام طور پہ خیال یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو یعنی آخرت کی زندگی کو اگر ہم ترجیح دے دیتے ہیں تو ہمیں اس میں ظاہر کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ظاہر کا نقصان نہیں ہے آپ کا۔ دیکھیں ظاہر تو آپ کا جو مقسوم ہے وہ تو آپ کو ملے گا، چاہے آپ اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو مقسوم ہے، جو قسمت ہے، جو تقدیر ہے، وہ آپ کو ملے گی، چاہے آپ اللہ کو یاد کر کے زندگی گزاریں یا اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں۔ ہم نے آخرت کو، اول تو آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے۔ اس وقت ہمارے لیے دنیا کی زندگی حقیقت ہے، لہٰذا ہم نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیاوی فوائد کو بنا لیا ہے۔
اور یہ کافر ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ مومن تو آخرت پر یقین رکھتا ہے، مومن باطن کے لیے جیتا ہے، کافر ظاہر کے لیے جیتے ہیں۔ تو ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، لیکن عمل ہمارا کافرانہ ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، زندگی ہے تو بس یہی ہے، ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی ہمارا خیال ہے۔ دیکھیں آپ ناراض نہ ہوں اور آپ اپنی حقیقت کو جان کر جئیں، آپ کا خیال کیا ہے، یعنی آپ کس خیال سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ خاتون خانہ ہے آپ کو میں کہتا ہوں اور اس کا میاں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی رضا کی یا اللہ کی ناراضگی کی۔ آپس کے جو تعلقات ہیں نا، آپ دیکھ لیں۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ تمہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اور جس دن تم نے یقین کر لیا آخرت پر، اسی دن تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو دیکھیں یہ کوئی سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے۔ مومن کا مرنا جینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے عمل سے وہ یہ پکارتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اپنے یعنی عمل سے یہ پکارتا ہے۔ دیکھیں دعوے کا پتہ آپ کے عمل سے لگتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے اور ہم بے ایمان ہیں، یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال یقین والے ہیں، لیکن ہمارا یقین دنیا پر ہے۔ اس بات پہ ذرا آپ سوچیں نا، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ مومن کا مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، آخرت کی کامیابی اس کے مد نظر ہوتی ہے۔ دیکھیں دراصل آخرت کی کامیابی کا راز اللہ کی رضا میں پنہاں ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ آج کا مسلمان سب کے سب ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ بھارت تو یہ مومنانہ 3 صفات بیان ہوگی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ دیکھیں گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، ہم 2 مرتبہ ہے، آخرت پر ان کا یقین ہے، پورا یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین نہیں ہے، یہ میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں، نہ جنت کو ہم مانتے ہیں، نہ دوزخ کو، نہ یوم قیامت کو، یعنی روز حشر کو ہم نہیں مانتے، اور دوبارہ اٹھنے کو بھی ہم والبعث بعد الموت۔ دیکھیں ہم کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی بصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ بھی ہم یعنی یہ جھوٹ ہے اگر کوئی پڑھتا ہے۔ اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا اگر آپ یقین کر لیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر، تو آپ کی تو زندگی بن جائے گی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن شریف میں۔ یہ تو شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے فقر سے اور ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جبکہ اللہ وعدہ کرتا ہے ہم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ اس وقت ہم اللہ کو یعنی راضی کرنے والے اعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہماری زندگی، ہمارا خیال، ہماری سوچ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں۔ اللہ کی رضا کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، اس معاشرے کو دیکھ لیں، اپنی آپ ذاتی زندگی کو دیکھ لیں، اپنی گھریلو زندگی کو دیکھ لیں، پھر آپ اجتماعی زندگی کو دیکھ لیں۔ ہم میں آج کے مسلمان میں اور جو غیر مذہب والے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا بھی آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک مختلف بات کہہ رہا ہوں، اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہر شخص خوشحالی، کامیابی، خوشحالی چاہتا ہے۔ آپ کی ساری جو تگ و دو ہے دنیا کے لیے ہے اور حصول دنیا کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا زیادہ ہو، پیسہ ہو، عہدہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، تو آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو اگر یعنی آپ کا یہ خیال ہے، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، تجوریاں بھری ہوں گی، لیکن آپ کا دل پریشان ہوگا، آپ کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے تو سارے اخلاق ہی بگڑ گئے۔ ہمارے اخلاق تو قرآن کے اور اللہ کے رسول کے اعمال کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ہمارا خیال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کٹ کر اگر ہم جئیں تو وہ زیادہ یعنی ہمیں خوشی حاصل ہوگی، اطمینان ہوگا، آزادی ہوگی۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کی زندگی گزارتا رہے۔ یعنی آج کا مسلمان یہ پابند نہیں ہونا چاہتا اللہ کے حکم کے، رسول کی پیروی کرنا نہیں چاہتا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہ یہ کہتا ہے میری آزادی، میں آزادی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی جو ہے وہ پابندی میں رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی میں تباہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان اگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، تو یہ برباد ہوگا، تباہ حال ہوگا، پریشان حال ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر اس نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا، تسلیم کر لیا، اور پھر اس پر یہ ڈٹ گیا اور اللہ کا بندہ بن گیا، تو اس کی کامیابی کی شروعات فوراً شروع ہو جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ معافی مانگو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ کا کلام ہے بھیا، اللہ کے وعدے ہیں،
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ، آپ کو ایک اچھی زندگی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کے کمال تک میں پہنچا دوں گا۔ تو بالکل بے شک ایسے ہی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر متوجہ ہوں گی۔ اب آپ اللہ کے ہیں اور اللہ آپ کا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھیں اس جہاں کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں، اللہ کی نظر میں نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی نہیں، ہمیں ہماری نظر میں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تو اس کو خدا بنا لیا ہے، مفاد دنیا کو، حاصل دنیا کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی غلط ہے، نقصان دہ ہے۔ اپنی سوچوں اور اپنے رویوں پر غور کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر مقامی طور پہ کسی رہنما کو تلاش کریں اور اس کی نگرانی میں اپنے اللہ کے سفر کا آغاز کریں۔ اکیلے آپ سفر نہیں کر سکتے، ایک جاننے والے شخص کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں اور اس کی ہدایت کے مطابق، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ رحمان جو ہے اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھو جو جانتا ہو، جو اللہ والا ہو، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہو۔ اب ہمارے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین تم رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، پھر ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو آپ کسی سیدھے راستے والے اس ایسے شخص کو جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جس کی منزل اللہ ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس سے رہنمائی طلب کریں اور اللہ کی طرف اپنے رخت سفر باندھ لیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا یہ نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم